السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، خیر مقدم ہے، استقبال ہے آپ کا میرے یوٹیوب چینل MMB یاسین آفیشیل پر۔ ناظرین، جس طرح ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مرتبہ اور شان تمام نبیوں اور رسولوں میں سب سے اعلیٰ ہے، افضل ہے ناظرین، اسی طرح اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور شان بھی تمام امتوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہے ناظرین۔ اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کے 12ویں رکوع میں آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کی تعریف بیان کی ہے ناظرین، اور ارشاد فرمایا ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کے نفع رسانی کے لیے ظاہر کی گئی ہو، اچھے کاموں کا حکم کرتے ہو اور برے کاموں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ ناظرین، سورہ آل عمران کے 11ویں رکوع کے آیت نمبر 104 میں اللہ تعالیٰ نے اسی موضوع کے تعلق سے اس کی اور وضاحت کرتے ہوئے اس امت کو ایک تعلیم دی کہ تم میں ایک جماعت ایسی ہونا ضروری ہے، تم میں ایک جماعت ایسی ہونا ضروری ہے جو اچھے کاموں کا حکم کرے اور برے کاموں سے منع کرے، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ یعنی اللہ نے آخر میں بتا دیا کہ یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو ناظرین، اللہ نے اس امت کی تعریف بھی کر دی اور ساتھ ہی یہ وضاحت بھی کر دی کہ یہ احباب ہی کامیابی کے راستے پر ہیں، کامیابی کی ڈگر پر ہیں۔ تو ناظرین، ہمیں ان پہلوؤں پر خوب تدبر و غور و فکر کرنا ہوگا اور یہ بات سمجھنی ہوگی کہ اللہ رب العالمین نے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام امتوں سے افضل مرتبہ اور مقام رکھا ہے۔ تمام امتوں سے پہلے یہ امت جنت میں داخل ہوگی، تمام نبیوں سے پہلے ہمارے نبی جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ ہمارے نبی کی یہ امت جو ہے اور امتوں سے پہلے جنت میں داخل ہوگی ناظرین۔ تو اپنا مقام اور مرتبہ سمجھیے، اور جس وجہ سے یہ مقام اور مرتبہ ملا ہے ان ذمہ داریوں کی ادائیگی میں اپنی زندگی صرف کیجیے۔ اگر ہم نے ان ذمہ داریوں کی ادائیگی، جو ذمہ داری اللہ نے اس امت کے ذمہ لگائی ہیں، اگر ان کی ادائیگی نہ ہوئی تو یاد رکھنا اللہ کی تعریف کے مستحق آپ اور ہم ہرگز جب تک نہیں بن سکتے جب تک کہ ان ذمہ داریوں کی ادائیگی آپ اور ہم نہ کر لیں ناظرین۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اس امت کی تعریف کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اللہ نے اس امت کی تعریف کرنے کے بعد جو اگلی بات بتائی ہے وہ سب سے پہلے یہ بات بتائی ہے کہ اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو لوگوں کے نفع رسانی کے لیے ظاہر کیا ہے۔ یعنی ہم نے تم کو جو زندگی دی ہے وہ انسانیت کو فیض پہنچانے کے لیے دی ہے۔ تو ہم غور کریں کہ ہم انسانیت کو فیض پہنچانے کے لیے کیا عمل کر رہے ہیں۔ ہماری زندگی کے 24 گھنٹے کس مشغلے میں خرچ ہو رہے ہیں؟ کیا ہم انسانیت کو فیض پہنچا رہے ہیں یا نہیں؟ برکتیں تو ہم چاہتے ہیں، فتوحات ہم چاہتے ہیں، اللہ کی مدد چاہتے ہیں، اور کام کچھ کرنا نہیں چاہتے۔ بس ہم چاہتے ہیں کہ سربلندی ہمارا مقدر بن جائے، اللہ کی فتوحات ہمارے زندگی کے اندر آ جائے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ، اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہو جائے، اور کرنا ہمیں کچھ نہ پڑے ناظرین۔ ایسا ہرگز اور ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ دنیا کے اندر اللہ کا ضابطہ اور قانون ہے، ویسے وہ بے نیاز ہے، کسی کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنی عطا سے، بغیر کسی ضابطے کے، بغیر کسی قانون کے، اللہ اپنے کسی نافرمان کو بھی، کسی گنہگار کو بھی، کسی اپنے نہ ماننے والے کو بھی کوئی چیز عطا کر دے، وہ اس بے نیاز کی اپنی مرضی ہے، اس کی اپنی شان ہے ناظرین۔ میں تو شریعت کے پاک احکام اور ان کے خلاصے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، ضابطے اور قانون آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اس بے نیاز کی باقی مرضی ہے، اس کی شان ہے، اس کی اپنی جو ہے نا بے نیازی ہے ناظرین۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ان آیات کے اندر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی ہے، اور ساتھ ہی یہ بات بھی اس امت کو تعلیم دی ہے کہ تمہاری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ تم انسانیت کو فیض پہنچانے کے لیے دنیا میں ظاہر کیے گئے ہو۔ تمہیں زندگی اسی لیے دی گئی ہے کہ تم دین کے احکام پہ عمل پیرا ہوں، اور خصوصاً تمہارے ذمے یہ امر لگایا ہے
کہ تم اچھے کام کے حکم کرنے والے شمار ہونے چاہیے، کہ تمہاری زندگی کا یہ تمغہ امتیاز ہے کہ تم اچھے کام کا حکم کرنے والے بنو، برے کام سے منع کرنے والے بنو۔ لیکن آج سینکڑوں طرح کی برائیاں ہمارے اندر موجود ہیں، ہم اپنی زندگی کی برائی ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ویسے ہمارا شمار دینداروں میں ہوتا ہے، ویسے ہمارا شمار حاجیوں میں ہوتا ہے، ویسے ہمارا شمار نمازیوں میں ہوتا ہے، ویسے ہمارا شمار جماعتیوں میں ہوتا ہے، ویسے ہمارا شمار اہل علم میں ہوتا ہے، لیکن سینکڑوں طرح کی برائیاں ہماری زندگی کے اندر موجود ہیں، اور خود ہم دوسروں انسانیت کو تو کیا فیض پہنچاتے، ہم خود اپنی برائیوں کو بھی دور کرنے کی کوشش ہم اس درجے کی نہیں کر رہے جس درجے کی کوشش اللہ تعالیٰ نے بندے کو کرنے کے لیے کہا ہے۔ یا پھر جو فتوحات اور جو کامیابی اور کامرانی ہم چاہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ بندے کو دینے کے لیے تیار ہے، لیکن ہم بھی تو کچھ کریں۔ ہم نے تو اپنی زندگی میں بس تھوڑے سے وقت دیکھا دیکھی جو ہے کسی طرح ہم کچھ اللہ کا نام لے لیتے ہیں، چند عبادات ہم کر لیتے ہیں، وقت ملا تو نماز پڑھ لی، کسی وقت کی پڑھ لی، کسی وقت کی نہیں پڑھی، شریعت کی کچھ باتوں پہ عمل کر لیا، کچھ کو چھوڑ دیا، دل میں آ گئی تلاوت کر لی، دل میں آئی نہ کری، دل میں آ گیا اللہ سے دعا مانگ لی، دل میں آئی نہ مانگی۔ کچھ مسئلوں میں اگر ہمیں ٹھیک لگا تو ہم نے ان مسئلوں کو ایکسیپٹ کر لیا، قبول کر لیا، کچھ مسئلے اگر ہماری طبیعت کے خلاف ہوئے تو اس کو ہم نے جو ہے چھوڑ دیا، اور پھر دوسروں سے معلوم کر رہے ہیں، پھر تیسرے سے معلوم کر رہے ہیں، پھر چوتھے انسان سے معلوم کر رہے ہیں، کیونکہ اپنی مرضی کے مسائل ہم تلاش کر رہے ہیں۔ شریعت کے آگے کوئی چوں چرا کرنے والی بات نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے جو چیز واضح کر دی، اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ شریعت مطہرہ کی طرف سے جو بات مومن کو مل جائے اس کو بغیر چوں چرا کے دل کے ساتھ تسلیم کر لے، دل کے ساتھ یقین کر لے، یہ مومن کی شان ہے، یہ مومن کی پہچان ہے۔ اگر اللہ سے کچھ چاہتا ہے تو، اگر اللہ سے کچھ چاہتا ہے اور اللہ سے یہ چاہتا ہے کہ کامیابی اس کا مقدر بن جائے، اور اللہ سے اگر یہ چاہتا ہے کہ آخرت میں بھی اس بندے کے کچھ مقام حاصل ہو جائیں اس کو، تو دنیا بھی تمہاری ہے اور آخرت بھی تمہاری ہے۔ اس لیے کسی علامہ نے، کسی شاعر نے کہا کہ کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہمیں شریعت سے وفا کرنی ہوگی، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا یہ ہے کہ آپ کے طریقوں کو فالو کرنا ہوگا۔ اگر یہ خوبی، یہ صفات ہماری زندگی کے اندر ہوئی تو اللہ رب العالمین حالات کیسے بھی ہوں، وقت کوئی سا بھی ہو، کوئی سا بھی وقت ہو، اللہ تعالیٰ یقیناً اس بندے کو، بندی کو ہر وقت میں، ہر دور میں، کیسا ہی وقت ہو، دور کوئی سا بھی ہو، یقیناً اس بندے کو، بندی کو اللہ تعالیٰ کامیاب کر دے گا۔ اللہ کے فیصلے ہیں، اور قرآن کریم کے اندر 30 پارے ہیں۔ ان 30 پاروں کا خلاصہ اور مفہوم آپ کو بتا دوں، ان 30 پاروں میں اللہ رب العالمین نے صرف 2 باتیں بتائی ہیں۔ باتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن اس کا خلاصہ بہت کم لفظوں میں اگر میں آپ کو بتانا چاہوں تو صرف 2 باتوں میں آپ کی ساری باتیں سمجھ میں آ سکتی ہیں۔ ان 30 پاروں میں اللہ نے تمام چیزوں کو لب و لعاب عرض کر رہا ہوں، وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے دنیا بنی ہے آج تک، جب سے دنیا بنی ہے آج تک، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کے اندر ان کے حالات بیان کیے، اور ان میں 2 قسم کے جو لوگ پہلے بھی تھے اور آج بھی ہیں اور آگے بھی ہوں گے، ان 2 قسم کے لوگوں کا حال بیان کیا۔ ایک تو ماننے والے اور دوسرے نہ ماننے والے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 باتیں ہی قرآن کریم کے اندر بیان کی ہیں کہ ماننے والوں کے ساتھ ہم نے یہ کیا ہے۔ جو لوگ ماننے والے تھے، اللہ کی بات، نبی کی بات مان کے زندگی گزارنے والے تھے، ہم نے ان کے ساتھ یہ کیا۔ اور جو لوگ نافرمان تھے، اللہ کی بات کو جھٹلانے والے تھے، نبی کی بات کو جھٹلانے والے تھے، ان کی بات کو نہ ماننے والے تھے، ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا۔ بس یہی 2 باتیں تو ہیں قرآن میں۔ تو جیسے پرانے
یہ کوئی قصے کہانی نہیں ہے، قرآن کے ایک ایک لفظ پہ مسلمان کا ایمان اور یقین ہے، قرآن کے ایک ایک نقطے پر ہمارا ہر ایمان والے کا، ہر مسلمان کا یقین اور ایمان ہے کہ قرآن کی ایک ایک بات حق اور سچ ہے۔ تو جب قرآن کی ایک ایک بات حق اور سچ ہے تو پھر یہ بات بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ جو اللہ تعالیٰ نے واقعات قرآن کریم کے اندر بیان کیے ہیں، فرما بردار کے ساتھ ہم نے کیا کیا اور نافرمانوں کے ساتھ ہم نے کیا کیا، یہی چیز ہمارے لیے بھی ہے کہ اگر ہم فرما برداری اختیار کریں گے تو اللہ دنیا کے اندر بھی عزتوں کے فیصلے کرے گا، جیسے اللہ نے پہلے لوگوں کے ساتھ کیا۔ اسلام کی تاریخ 1400 سال پرانی صرف نہیں ہے، جب سے دنیا بنی ہے آپ کوئی سی بھی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، اللہ رب العالمین نے فرما برداروں کو ہمیشہ دنیا کے اندر بھی عذاب سے محفوظ کیا ہے، اور آخرت کے اندر بھی انہیں کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، قرآن کریم نے تو صاف اعلان کر دیا۔ ہاں، دنیا کے اندر کا بھی اعلان کر دیا، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ سورہ ابراہیم میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم ایسے لوگوں کو، ایسے ایمان والوں کو دنیا میں بھی ثابت قدم رکھتے ہیں اور آخرت میں بھی ان کو ثابت قدم رکھیں گے، قبر کے اندر بھی ان کو ثابت قدم رکھیں گے۔ اور اللہ نے کہا ایک جگہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ انہیں آخرت میں نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ امید ہے ناظرین، یہ میری کوشش ہے، یہ میرے دل کی قڑن اور فکر، اور یہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات اللہ کرے کہ میرے اور آپ کے دل کے اوپر اثر کر جائے۔ آج ہمارا دل بہت زیادہ غافل ہو چکا ہے، آج ہم دنیا کے اندر بہت زیادہ گھل اور مل چکے ہیں۔ یہ دنیا ہماری ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے۔ یہ دنیا ہماری ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے۔ اس مقصد کو سمجھ کے جو اللہ نے ہمیں مقصد دیا تھا اور اس امت کی تعریف بھی اللہ تعالیٰ نے کی تھی، اس مقصد کو سمجھ کے ہم زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی قبول فرمائے، میری نسل کو بھی قبول فرمائے، آپ کو بھی قبول فرمائے، آپ کی نسلوں کو قبول فرمائے۔ تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اپنی دینی فکروں کے لیے قبول فرمائے، آسان فرمائے، آمین یا رب العالمین۔